السلام علیکم. خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکشن ایکسچینج. یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آج 4 فروری کی رات ہے. آج سارا دن ہم نے مختلف جگہوں پر کوریج کی. ہم دیکھتے رہے کہ کس قسم کا سیاسی ماحول بن رہا ہے. ہم نے NA-52 سے لے کے NA-53 کے تقریباً آخری سرے تک ہم نے سفر کیا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس نوعیت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. متعدد ریلیز تھیں. چودھری نثار علی خان کی ریلی تھی، چودھری کامران اسلم کی ریلی تھی، راجہ قمر الاسلام اور چودھری نعیم اعجاز کی بھی ریلی تھی. یہ سب ریلیز ہم نے دیکھی. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں NA-55 راولپنڈی کی. ناظرین کرام، یہ حلقہ راولپنڈی کے بہت اہم ترین حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جو کہ اب آزاد امیدوار ہیں، راجہ محمد بشارت. راجہ بشارت صاحب ایک بہت ہی معروف نام ہے. کئی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، صوبائی وزیر رہے، وزیر قانون تو وہ 1 سے زائد بار رہ چکے ہیں. اس دفعہ وہ نیشنل اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیوی ویٹ ملک ابرار احمد. ملک ابرار صاحب بھی متعدد دفعہ MNA رہ چکے ہیں. اور اسی حلقے سے کچھ اور امیدواران بھی ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بابر خان جدون ہیں. یہاں سے MQM نے بھی اپنا امیدوار دیا ہے. JUIF یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا امیدوار بھی یہاں سے ہے. ان کے ساتھ ساتھ اعجاز الحق، جو کہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں، وہ بھی یہاں سے حصہ لے رہے ہیں. اور بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ چند قابل ذکر امیدواران تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ فیصل حسن TLP کے امیدوار ہیں. ان کا نام لینا بھی اس لیے ضروری ہے کہ TLP ہر حلقے میں کچھ نہ کچھ اپنا ووٹ رکھتی ہے. سر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ حلقہ پہلے کیا تھا، اور اب مطلب NA-55 ہو گیا، لیکن پہلے اس کی کیا فارمیشن تھی اور کتنا فرق پڑا؟ دیکھیں، اس کا پرانا جو 2018 میں یہ حلقہ 61 تھا، اور یہاں سے اس وقت PTI کے امیدوار تھے عامر کیانی، تو وہ منتخب یہاں سے ہوئے تھے. تھوڑی سی کینٹی، پہلے بھی کینٹی کا تھا، اب بھی کینٹی ایریا میں ہے. آپ یہ سمجھیں کینٹ کی ایک وارڈ آگے پیچھے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے 2 حلقے تھے، اس وقت PP 14 اور 15 تھے. تو ابھی ایک سائڈ اس کی 15 اور نیکسٹ آگے وہ اس کے تھوڑا سا بیچ میں ایک اور جو تھوڑا سا ایریا ملایا تھا، وہ 16 بن گیا. تو گزشتہ الیکشن میں جیسے ہم نے بتایا، آپ نے ذکر کیا ملک ابرار احمد کا. ملک ابرار اور عامر کیانی کا مقابلہ ہوا تھا، اور عامر کیانی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ PTI کا بڑا وہ مستحکم تھی اس وقت، تو وہ جیت گئے تھے. راجہ بشارت یہاں ہی سے، یہ جو حلقہ اس وقت 55 نمبر ہے، اس وقت 60، عامر کیانی کے نیچے PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر بھی رہے. اور اس سے اگلا جو اس وقت PP 15 تھا، عمر تنویر بٹ جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. اور اس دفعہ عمر تنویر بٹ نے بھی بطور MNA کے امیدوار کے انہوں نے کاغذات جمع کرایا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، یہاں سے مہران اعجاز انور چودھری ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے 53 سے بھی قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائے تھے، اور 55 اس حلقے سے بھی. اور وہ یہ جو PTI لائر ونگز ہے پنجاب کے، وہ نائب صدر بھی ہیں. 2 دن قبل یہاں سے تو خیر ویسے بھی نہیں الیکشن لڑ رہے تھے، PP 10 کا انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا، اس کے بعد کینسل ہوا. 2 دن قبل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر تو نثار علی خان کے ساتھ وہ چلے گئے. وہ ان کی حمایت کا ظاہر ہے انہوں نے PTI باضابطہ چھوڑ، بلکہ آج ان کا نوٹیفیکیشن جو
وائرل تھا سوشل میڈیا پہ جی بھی، جی ان کے والد چودھری اعجاز انور جو ہیں وہ اس کے بٹوار ٹون کے صدر بھی تھے، جی ہاں انہوں نے بھی ریزائن دے دیا ہے وہ باقاعدہ۔ اعجاز الحق صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں اعجاز الحق کا، چونکہ یہ ایک لحاظ سے آبائی حلقہ ہی کہہ لیں کہ NA39 ہوا کرتا تھا، تو یہ علاقہ بھی ان کے کلر سیزن سے لے کر یہ یہاں تک بالکل اس طرح گیا، اور اس کے نیچے PP3 اور PP4 ہوتے تھے۔ 2002 میں بھی اعجاز الحق لڑے تھے۔ جی اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ MQM نے بھی اپنا امیدوار، MQM پاکستان نے بھی اپنا امیدوار دیا ہے، JUIF نے بھی اپنا امیدوار دیا ہے، اور ANP نے بھی ایک اپنے امیدوار یہاں سے نامزد کیے۔ JUIF کا جو پچھلے سال یعنی پچھلے جو الیکشن میں انتخاب، تھے، ہاں۔ بلکہ 2013 میں بھی تھے، ابھی ان کا مجھے نام نہیں اصل یاد میں ہے۔ یہاں آپ کیا سمجھ، JUIF دیکھیں، JUIF اپنے امیدواران دو وجوہات سے، یا اس طرح کی جو، یا تو ان کا نظریاتی یعنی مذہبی حوالے سے کوئی ووٹ ہو تو وہ تو دیتے ہیں، یا پھر پشتون انفلوئنس کچھ ہو وہاں پہ، تو آپ ان دونوں میں سے کون سی وجہ سمجھتے ہیں؟ وہ یہ جو بیلٹ ہے نا اس کی لاسٹ والی، جدھر بابر جدون کا جی یہ پچھلا ہاں، صوبے جدون، بابا جدون ہے وہ بھی یعنی پشتون جی ہے۔ صحیح ہے، وہ قاسم صاحب ہیں مولوی، ابھی مجھے پورا ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ پچھلے الیکشن میں بھی لڑے تھے، بلکہ غالباً کچھ ہمارے دوستوں نے راجہ بشارت کے حق میں پچھلی دفعہ انہیں وڈرا کرانے کی بھی کوشش کی اس تھی۔ دفعہ ان کے امیدوار ہیں عمر علی، JUIF کے جو امیدوار ہیں وہ عمر علی ہیں۔ اچھا، یہیں سے رازق بھٹی صاحب ہیں MQM کے امیدوار، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محمد نبی ANP کے بھی امیدوار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری پارٹی یعنی MQM کا تو نہیں، کینٹیریا، لیکن ساری پارٹیوں نے اپنے امیدواران دیے اس ہیں۔ حلقے میں ایک آدھ بار پہلے بھی MQM نے اپنا امیدوار دیا تھا، بلکہ پچھلے دنوں میں ان کی کوئی میری نظر سے خبر ہی گزری تھی کہ انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن سے کوئی شکایت کی تھی کہ ان کو کوئی الیکشن مہم چلانے میں کوئی دشواری آ رہی ہے، یا کوئی مشکلات کا سامنا ہے، یا کوئی شاید لوگ کچھ اس طرح کا۔ اچھا، آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آج تو ہم NA55 میں آج تو نہیں گئے، لیکن ہم ظاہر ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن آج جو علاقہ ہم نے کور کیا اس میں بھی یہ صورتحال تھی کہ ہمیں PTI کی آن گراؤنڈ پریزنس، یعنی کہ جو سڑک پہ، یعنی جیسے جھنڈے نظر آتے ہیں، کوئی جلوس نظر آتے ہیں، بلکہ ابھی جب ہم چکری سے واپس آ رہے تھے تو تقریباً کوئی 70 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہم نے طے کیا، تو صرف ایک گاڑی تھی جس کے اوپر PTI کا جھنڈا ہمیں نظر آیا۔ تو یہی صورتحال کم و بیش NA55 میں بھی ہے کہ راجہ بشارت صاحب جو ہیں وہ مطلب اتنی آسانی سے باہر کیمپین نہیں کر پا رہے۔ راجہ بشارت صاحب کا میرے خیال میں کوئی 2 دن پہلے بھی میں نے ایک کلپ وائرل ہوا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے، اپنے جو ان کے کارکن ہیں، انہوں نے ایک پیغام دیا تھا، ایک میسج دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے میں روپوش ہوں، تو اس کی آپ کو بھی وجہ پتہ ہے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 9 مئی والے واقعات کی بعد تقریباً پنڈی کے جتنے بھی اس وقت بلکہ امیدوار آپ کہہ لیں، جیسے کرنل اجمل کا آپ نے ذکر کیا تھا، واسق یوم چونکہ چھوڑ بھی گئے اس وجہ سے، دیگر حلقوں میں عمر تنویر کا بھی نام ہے، تو چونکہ مقدمات کی وجہ سے ذرا راجہ بشارت بھی روپوش ہیں۔ ہاں البتہ ان کو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ چونکہ پچھلی دفعہ یہاں سے MPA رہے ہیں، اور راجگان دمیال کا اوورال اگر ہم ذکر کریں تو اچھا خاصا انفلوئنس ہے۔ 4 دہائیوں سے جی بالکل، راجہ صاحب یہاں پہ ان کا بالکل ان کا جو ڈیرا ہے، جو ان کا مرکزی دفتر یا گھر، جو بھی اسے نام آپ دیتے ہیں، وہ بھی ادھر یا اسی علاقے میں ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کے جو والد تھے راجہ لال خان، وہ تو 1950 کی دہائی سے انتخابی سیاست میں تھے، اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ راجہ بشارت صاحب اپنی کمزوری کے باوجود یہاں پر کافی اچھی پوزیشن میں ہیں؟ میں یہی بتا رہا تھا کہ چونکہ میرے خیال میں جس حد تک پچھلے 5 سال انہوں نے گزارے ہیں، لوگوں سے ان کا رابطہ بھی رہتا ہے، عوامی آدمی ہیں، پھر جس طرح کئی دفعہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے، جو بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ یوتھ جتنی ہے وہ PTI کے ساتھ ہے، اور وہ بالخصوص جب سے عمران خان پر کیسز بنے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں
بالخصوص نوجوان ہمارے جو ہیں. تو جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور عام ایک رائے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار یا شخصیت نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ نسبت کس کی ہے. تو چونکہ یہ واحد حلقہ ہے پنڈی ڈویژن میں جہاں پہ ایک تو کوئی دوسرا امیدوار, باقی جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کون سا ٹکٹ چینج ہوا, یہ واحد حلقہ ہے کہ جہاں پہلے دن ہی سے انہیں کو اناؤنس کیا گیا راجہ بشارت کو, اور آج دن تک وہی ہیں. جی جہاں تک تلک ہے, چونکہ بلے کا نشان تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کیٹل کا اپنا ان کا نشان ہے. تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ راجہ بشارت بذات خود نہیں ہے فیلڈ میں بظاہر, ان کے بیٹے بھی ہیں بہروز کمال اور راجہ ناصر بھی آپ نے دیکھا ہوگا غائب گئے, وہ کر رہے ہیں, میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اور ان کا 2 دن پہلے بھی ہمارا گزر ہوا تھا. وہ روٹین میں جو سیاسیوں کا ایک ڈائلاگ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے, راجہ صاحب بان کے واقعتاً دروازے کھلے, تو لوگ وہاں آتے جاتے ہیں میٹنگ وغیرہ کو. ہاں فی الحال نہ ہی تو انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہے, نہ کوئی کھل کر میں نے کوئی ان کی میٹنگ ابھی اور تک اب تو دیکھی میرا ہے. خیال ہے چونکہ آج ہم 4 تاریخ کے بلکہ اختتام راجہ ناصر غائب لوگوں کے پاس جا رہے ہم ہیں. 4 تاریخ کے اختتام پہ کھڑے, تو اب تو مجھے نہیں لگتا کہ راجہ بشارت کوئی بڑا جلسہ تو میرے خیال میں پورا ہاں ناممکن. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی کلوزنگ کی طرف چلیں, ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک ابرار ایک اچھے خاصے, یعنی ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور 2 دفعہ وہ ایم این اے رہ بھی چکے ہیں, نون لیگ کے کافی سرگرم یعنی وہ عہدیدار ہیں. کیا سمجھتے ہیں ملک ابرار صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ ابرار احمد ملک کا آپ نے ذکر کیا تھا. ملک صاحب 2 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2008 میں انہوں نے ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کے کاغذات جمع کرائے تھے, اور دونوں سیٹیں انہوں نے جو جیت لی تھیں. اس کے بعد پھر بلکہ آپ نے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کی خالی کردہ سیٹ جو تھی وہ شہباز شریف صاحب, شہباز شریف, اور انہوں نے جب خالی کی تھی ان کے چھوٹے بھائی ملک افتخار تھے. یہاں سے اس دفعہ جیسے آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے, اس کے اگینسٹ اگر آپ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو ابرار احمد ملک صاحب کھلے عام جلسے بھی کر رہے ہیں, میٹنگ بھی کر رہے ہیں. اور جیسا کہ سب دوستوں کو پتہ ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو تو کسی جگہ پہ کوئی پابندی نہیں, رکاوٹ یا پابندی ہے بھی نہیں. بلکہ آج بھی کچھ دوست ذکر کر رہے تھے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی ہے دفعہ 144 کے تحت. تو ہم سے کسی دوست نے سوال کیا کہ آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو لیاقت باغ میں جلسے کے لیے اجازت ڈی سی صاحب نہیں دے رہے, اور ان کے پاس جواز ہے دفعہ 144 کا, اور اس کے اگینسٹ اس وقت ہم کسی ریلی کو کور کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں 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 جو ریلیاں ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. تو ملک ابرار کا اور راجہ بشارت صاحب کا یہ پہلا آپس میں مقابلہ ہوگا, کیونکہ راجہ صاحب, بلکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اوائل عمری میں جب یہ آپ نے ذکر کیا 39 کا, تو راجہ شاہ ظفر کے مقابلے میں ایک دفعہ ایم این اے کا یہ الیکشن لڑے تھے. بعد میں پھر اس کے بعد یہ جو پیچھا 2013 میں جو انصار علی خان کے خلاف وہ الیکشن لڑے ایم این اے کا. تو فی الحال یعنی آج تک پوری سیاسی زندگی میں راجہ بشارت ایم این اے کبھی منتخب نہیں ہوئے. ایم این اے لاتعداد دفعہ ہوئے ہیں, نہ وہ ہوئے ہیں نہ ہی راجہ ناصر ہو سکتے. راجہ ناصر بھی 2-3 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. جی, لیکن راجہ بشارت صاحب کے جیسے وہ قسمت میں صوبائی وزارت ہمیشہ رہتی ہے اور انہیں مل ہی جاتی ہے. گجرات سے بھی وہ جی 110 حلقے میں مجھے یاد ہے وہ پرویز لائی نے جو سیٹ خالی کی تھی. تو اگر تو جس طرح کہ ملک ابرار صاحب جس طرح الیکشن کمپین اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں اور پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, اگر تو اس طرح ہی راجہ بشارت کمپین کرتے تو شاید بہت بہتر رزلٹ ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو پنڈی کی ہوا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سروے بھی کیے ہم نے بھی, بظاہر آج کی ڈیٹ تک دیکھیں, آپ نے پہلے بھی انٹرو میں بھی یہ کہا ہے کہ آج 4 جنوری کی شام ہے, بلکہ 4 جنوری گزر چکی ہے, تو ٹوٹل 3 دن رہ گئے. آج کی ڈیٹ تک جو پوزیشن ہے محمد بشارت راجہ کی بیٹر دین ملک ابرار, بہت بہتر ہے. بہت بہتر. اور چونکہ ایک ٹرینڈ بھی ہے نا جی,
یعنی جو PTI کا پی ٹی آئی کا ایک وہ ہے موومنٹ، ایک ایسی ہے، ایک خاموش سی موومنٹ ہے، لیکن ایک ہے جب آپ لوگوں سے آف کیمرہ بات کریں تو پھر پتہ چلتا ہے آن کیمرہ تو لوگ نہیں بولتے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سے 4 دن بعد، بلکہ 3 دن بعد 8 فروری کو یہ اس حلقے سے NA-55 سے ناظرین کون جیتتا ہے. راجہ بشارت اور ملک ابرار کے درمیان ہی مقابلہ ہے ابھی تک کے صورتحال کے مطابق، باوجود اس کے کہ راجہ بشارت کھل کے نہ تو عوام میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جلسہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ریلیز وغیرہ، مگر اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ راجہ بشارت کو ایک واضح ایج حاصل ہے. اجازت دیجیے، اس پلیٹ فارم کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.